تو ہم اپنی اوقات کو بھول جایا کرتے ہیں کہ ایکچولی ہماری اوقات نہیں پائیں گے، کیونکہ انسان کے بوئے ہوئے کانٹے انسان کے بوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہیضہ ہو جاتا ہے، دولت کا ہیضہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اصل کو فراموش کر دیتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنے جاننے والوں کو فراموش۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ عزیزان کرام، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس مال آتا ہے، جب ہمارے پاس پوزیشن آتی ہے، جب ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس کوئی سٹیٹس آ گیا، مقام آ گیا، جب ہم ایکسپلور کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب شہرت، عزت، یہ ساری چیزیں ہمارے در پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم اپنی اوقات کو بھول جایا کرتے ہیں کہ ایکچولی ہماری اوقات کیا ہے۔ اوقات تو فقط یہ ہے نا کہ مٹی سے آئیں اور مٹی میں جانا ہے، لیکن ہم اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، یعنی انا جو ہے وہ ہمارے اندر غالب آ جاتی ہے۔ ایک فرعونیت کا سریہ جو ہے وہ ہماری گردن کو جو ہے وہ ہمیشہ سیدھا رکھتا ہے، جھکنے نہیں دیتا، عاجزی اور انکساری ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان اپنی اصل سے ڈیویٹ کر جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، اور واقعہ ایسا ہے کہ اس سے اندازہ بنیادی طور پہ ہوگا کہ صاحب ہمیں ایکچولی اپنی اصل کی طرف ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے، ہم اپنی اصل کو بھلا دیا کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشیر خاص حضرت ایاز کے حوالے سے، اور واقعہ بڑا کمال ہے صاحب، بڑا کمال ہے۔ اچھا، پہلے ذہن میں رہے کہ ایاز نے بڑی زبردست پوزیشن جو ہے اس شاہی دربار کے اندر بنا لی تھی، اور عالم یہ تھا کہ اس پوزیشن کی وجہ سے لوگ اس سے حسد بھی کرتے تھے، جلتے بھی تھے، اور جو مشیران تھے، جو وزراء تھے، وہ تو کسی طور سے بھی ایاز کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، اور مختلف قسم کی وہ چالیں بناتے رہتے تھے کہ کسی طرح سے اس کو ڈیمیج کیا جائے، بادشاہ کی نگاہ میں لیٹ ڈاؤن کر کے اس کو دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ لیکن وہی بات ہے، جو آنیسٹی سے کام کرتا ہے، جو اخلاص سے کام کرتا ہے، جو اپنی اصل سے جڑا رہتا ہے، جو اپنی اصل سے ڈیویٹ نہیں کرتا، یعنی جس کے اندر جو ہے وہ اپنا بلا وجہ کی پھوں پھاں پیدا نہیں ہوتی، یوں کہہ لیجئے کہ اپنا شہرت کا، عزت کا، مقام کا، دولت کا خپت یا ہیضہ پیدا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ جو ہے سنبھلا رہتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بات، یہ فارمولا ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ وہ مختلف قسم کی جو ہے ظاہر ہے سازشیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ بادشاہ کی خدمت میں تمام وزیر جو تھے وہ حاضر ہوئے اور کہا کہ جو آپ کا جو غلام ہے نا ایاز، اس غلام کے پاس ایک صندوق رکھا ہوا ہے جس میں روز یہ کرتا ہے یہ کہ خزانے سے مال چوری کرتا ہے، اور چوری کرنے کے بعد اس صندوق کے اندر رکھ دیتا ہے۔ آپ ذرا اس بارے میں تحقیقات کیجئے، اپنی انٹیلیجنس کو لگائیے اور ان کو کہیں جا کے معلوم کریں، تاکہ آپ کو اصل راز کھل جائے گا کہ یہ چوری کر کے اس صندوق کے اندر کتنا خزانہ بھر چکا ہے۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی صندوق وغیرہ ہے؟ ایاز سچا آدمی تھا، اس نے کھل کے کہہ دیا کہ بادشاہ وہ میرے پاس بالکل موجود ہے۔ اور بادشاہ نے کہا تم روز اس کو کھولتے ہو؟ اس نے کہا بالکل، میں روز اس کو کھولتا ہوں بادشاہ، اور روز میں اس کو دیکھتا ہوں۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ اس کی چابی کہاں ہے؟ ایاز نے اٹھا کے چابی دے دی۔ بادشاہ نے حکم دیا اپنے غلاموں کو کہ جا کے ذرا یہ چابی لو اور دیکھو کہ اس صندوق کے اندر ہے کیا۔ اچھا جی، اب غلام کو حکم ہوا، غلام چلا جا کے اس صندوق کو کھولا۔ اس صندوق کو کھولنے کے بعد جو کچھ بھی سامان تھا، بادشاہ نے چونکہ حکم دیا تھا کہ اس کو دیکھو بھی اور جو سامان ہو وہ لے کر آ جانا، تو بہرحال وہ چابی لے کر گیا، صندوق کھولنے کے بعد تمام جتنا بھی سامان تھا وہ لے کر آ گیا۔ اب سارے جتنے بھی وزیر تھے، جو حاسدین تھے، جن کے ذہن میں یہ تھا کہ آج تو ہم نے سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں ایسی تیسی کر دینی ہے آج کی، اور آج یہ بادشاہ کی نگاہوں سے گر بھی جائے گا اور اس دربار سے، اس منصب سے یا بادشاہ کی قربت سے مکمل طور پہ فارغ بھی ہو جائے گا۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا، ایک انسان مکر کرتا ہے اور ایک اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ ہمیں بچنا چاہیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے۔ کسی کے لیے جب ہم برا پلانٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کے راستے میں اگر کانٹے بچھانا شروع کرتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے راستے بھی جو ہیں پھر ان راستوں میں جو ہے کہیں نہ کہیں کانٹے ہمارے منتظر ضرور ہوں گے، اور ہم جن کانٹوں کے آگے پھنسیں گے، یوں کہہ لیجئے جن کانٹوں پر ہمارا پیر جا کے لگے گا، اس سے ہم بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ انسان کے بوئے ہوئے کانٹے انسان کے بوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان کسی کے لیے کانٹے بوتا ہے خدا نخواستہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جب ایکٹیو ہوتی ہے اور وہ اس انسان کے خلاف ریٹیلیٹ کرتی ہے اور اس کے راستے میں کانٹے بوتی ہے، تو پھر انسان ان کانٹوں سے بچ نہیں سکتا۔ بہرحال ہوا یہ، سب منتظر تھے، آج تو کام ہو گیا۔ بہرحال صندوق سے سامان نکالا گیا، غلام لا کے جو سارا سامان رکھتا ہے، وزیر جو ہے بڑے اس وقت شادمانی کی کیفیت میں تھے۔ جیسے ہی سامان بادشاہ کے سامنے رکھا گیا تو بادشاہ جو ہے اس سامان کو دیکھ کے انگشت بدندہ رہ گیا، عجیب ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جوتا ہے جو نہ جانے کہاں سے سلا ہوا ہے، یہ انتہائی پھٹا پرانا سا جوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑوں کا ایک جوڑا ہے جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ بادشاہ نے جب ایاز سے یہ پوچھا، اب یہ منظر نامہ مشیران دیکھ رہے ہیں، بادشاہ نے جب ایاز سے پوچھا کہ یہ کیا ہے،
یہ کیا ہے؟ یہ پھٹا پرانا مختلف جگہوں سے سلا ہوا جوتا، یہ پھٹے پرانے کپڑے کا ایک جوڑا جو ہے، تو اس ایاز نے جو جواب دیا صاحب، وہ جواب بڑا کمال ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ، جس دن میں آپ کے پاس آیا تھا نا، یعنی جس دن میں نے اس دربار کو جوائن کیا تھا، اس دن میرے پاس یہ پھٹا پرانا جوتا تھا اور یہ پھٹا پرانا کپڑا ہی تھا، یعنی ایک جوڑا ہی تھا۔ میں روزانہ جو ہے اپنے صندوق کو کھولتا ہوں، اس پھٹے پرانے جوتے کو بھی دیکھتا ہوں اور اس پھٹے پرانے لباس کو بھی دیکھتا ہوں، صرف اس لیے کہ میرے اندر غرور و تکبر پیدا نہ ہو، اور اس لیے بھی کہ مجھے میری اوقات یاد رہے کہ میں پہلے دن جب آیا تھا تو میری اوقات کیا تھی، آپ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ لہٰذا یہ تمام مناصب اپنی جگہ، میں اس منصب کو دیکھتا ہوں، میں اس پوزیشن کو دیکھتا ہوں جو میری تھی، میں اس کو کسی طور سے فراموش نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال جو مشیروں کا منہ بند ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن ایک بات جو ہماری سمجھنے کی وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصل سے ڈیویٹ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیے گا زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جنہوں نے پیدل سفر شروع کیا یا کسی سائیکل سے سفر شروع کیا، آج تلک وہ سائیکل جو ہے ان کی نگاہوں میں رہتی ہے، چاہے وہ بڑے بڑے بنگلوز کے اندر چلے جائیں، وہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، وہی عاجزی ہے، وہی انکساری ہے، وہی لوگوں سے جھک کے ملنا ہے، وہی لوگوں سے ملنساری ہے، کہیں فرعونیت کا نام نہیں ہے، کہیں شدادیت کا نام نہیں ہے، کہیں جو ہے ان کے اندر تفاخر نہیں ہے، کہیں ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ وہ غریب سے ملتے ہیں تو جھک کے ملتے ہیں، امیر سے ملتے ہیں تو وزاداری کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی وہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے صاحب، احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ اتنے مال والے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو جب پیسوں کا ہیضہ ہو جاتا ہے صاحب، دولت کا ہیضہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی اصل کو فراموش کر دیتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنے جاننے والوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنے سارا بیک گراؤنڈ اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنی یادداشت کی سم میں سے یا یادداشت کی میموری میں سے یا یادداشت کی جو فون ہے اس میں سے تمام جتنے بھی پرانے رابطے، رشتہ دار، دوست احباب، تعلقات، وہ جگہ جہاں پر وہ پلے بڑے تھے، یا جس ڈیڑیے کے اندر رہتے تھے، یا جن گلیوں کے اندر وہ گندی گلیوں کے اندر گھوما کرتے تھے، اس سب کو ڈسکارڈ کر دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ کو ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جس کے اندر انکسار ہو، جس کے اندر عاجزی ہو۔ اپنی اصل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ اپنی اصل سے جڑے رہیں گے، اصل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ اپنی اصل سے جڑے رہیں گے، کیونکہ جو اصل سے ڈیویٹ کر جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے جو اصل سے جو ہے علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی اصل سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اور ہماری اصل کیا ہے؟ ہماری اصل یہ ہے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں مٹی ہی میں مل جانا ہے۔ ہماری اصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ تفاخر، یہ غرور سب یہیں رہ جائے گا تو بس اللہ کا نام رہ جائے گا، تو صرف اللہ کا نام رہ جائے گا۔ لہٰذا کسی کا دل نہ دکھائیں صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اپنی اس اصل کو، ابتدا کو ضرور یاد رکھیے گا کہ جو آپ کی ابتدا تھی وہی آپ کو بار بار آپ کو انسان بنا کے رکھے گی، اور آپ کو یہ بتلائے گی کہ تمہاری اصل اوقات یہ ہے، اصل اوقات یہ ہے، اور تمہاری اصل اوقات یہ ہوگی کہ تم مٹی میں ملا دیے جاؤ گے انشاءاللہ۔ پھر کبھی غرور کا، تکبر کا سریہ آپ کی گردن میں نہیں آئے گا۔ اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامد ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔